آن لائن ٹیکنالوجی نیوز حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد جمال ایم جے اسٹوڈیو کے ساتھ۔ دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سعودی عرب کے ریاض میٹرو پروجیکٹ کے بارے میں۔ اس کے اندر میں آج آپ کو اردو ہندی کی سب سے پہلی ڈاکومنٹری بتانے جا رہا ہوں، جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس منصوبے پر کل کتنی لاگت آ رہی ہے، اس کے اندر کل کتنے اسٹیشنز ہیں، اس کی تمام لمبائی کتنی ہے اور اس کے اندر کتنی لینز ہیں جو کہ ریاض شہر کے مختلف حصوں سے گزریں گی، یہ کب ختم ہوگا، اس کا آغاز کب سے ہوگا۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو تمام معلومات ملنے جا رہی ہے۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے اندر مقیم ہیں یا سعودی عرب کے ریاض میٹرو پروجیکٹ کے بارے میں معلومات جاننا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو تمام معلومات اردو زبان میں مل سکے۔ جی تو دوستو، جیسا کہ ہم نے بات کی کہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دنیا کے بہت بڑے منصوبوں میں سے ایک منصوبہ ریاض میٹرو پروجیکٹ کے بارے میں۔ اس کے اندر کتنے اسٹیشنز ہیں، کتنی لاگت کا یہ منصوبہ ہے، اس کے اوپر کب عمل درآمد سٹارٹ ہوا اور کب اس کا اختتام ہوگا، کب سے اس کو آپریشنل کر دیا جائے گا، اس کے اندر کتنے اسٹیشنز ہیں اور اس کی کل لمبائی کتنی ہے۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم یہی ساری باتیں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی یہ میری ویڈیو ایک ڈاکومنٹری ٹائپ ہے جو کہ سعودی ریاض پروجیکٹ، ریاض کے میٹرو پروجیکٹ کے اوپر مبنی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے منصوبوں میں سے ایک منصوبہ ریاض میٹرو پروجیکٹ کا ہے۔ اس کی کل لاگت کا تخمینہ 23 بلین ڈالر لگایا گیا ہے۔ اس منصوبے کے اندر 6 لین اور تقریباً 85 اسٹیشن ریاض شہر کے اندر بنائے جائیں گے۔ ریاض ایک ایسا شہر ہے جس کی آبادی تقریباً 6 ملین لوگوں پر مشتمل ہے اور اس کے اندر ابھی تک کوئی باقاعدہ پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں ہے۔ ریاض شہر کے اندر اس سے پہلے صرف اور صرف ٹیکسی ہی چلتی تھی، پرائیویٹ ٹیکسی جس کو اجرا بھی کہا جاتا ہے عربی کے اندر، اسی کا نظام تھا، وہی آپ کو ہائر کرنی پڑتی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی پبلک ٹرانسپورٹ کا باقاعدہ نظام نہیں تھا۔ اس بات کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ جب یہ منصوبہ مکمل ہو گیا تو تقریباً 3 ملین لوگ اس منصوبے سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے 2019 کے شروع کا ٹائم دیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ منصوبہ کب تک اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس منصوبے کی کل لمبائی 176 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ 176 کلومیٹر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنا بڑا منصوبہ ہوگا، اور 2019 کے اندر اس کا آغاز ہو جائے گا۔ اس کو عربی کے اندر قطار الریاض کا نام دیا گیا ہے اور انگلش کے اندر اس کو ریاض میٹرو پروجیکٹ کا نام دیا گیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کی مختلف لین کے اندر مختلف لائنز جو اس کے اندر بچھائی جائیں گی، ان کو مختلف کیٹیگری کے اندر تقسیم کیا گیا ہے۔ وہ کتنی کیٹیگریز ہیں اب ہم اس کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں۔ ان لائنوں کو 6 کیٹیگریز کے اندر تقسیم کیا گیا ہے جن کو مختلف کلر کے نام پر نام دیے گئے ہیں: بلیو لائن، ریڈ لائن، اورنج لائن، یلو لائن، گرین لائن یا پرپل یا وائلٹ لائن۔ اب ہم بات کرتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ ان مختلف لائنوں کے بارے میں کہ ان کی کتنی لمبائی ہے، ان کے اوپر کتنی لاگت آئے گی یا ان کے اوپر کتنے کتنے اسٹیشن قائم ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بلیو لائن کی۔ بلیو لائن الیہ اسٹریٹ، بتھا اسٹریٹ اور الہائر اسٹریٹ کے ایکسس کے اندر جائے گی۔ یہ الیہ اسٹریٹ سے سٹارٹ ہوگی، بتھا اسٹریٹ سے گزرتی ہوئی الہائر شارع تک جائے گی۔ اس کے اوپر 22 اسٹیشن شامل ہیں جن کے اندر مزید 4 ٹرانسفر اسٹیشن بھی شامل ہوں گے جو کہ ایک لائن کو دوسری لائن کے ساتھ کنیکٹ کریں گے۔ اس کے اوپر جو 4 ٹرانسفر اسٹیشن ہوں گے وہ لائن نمبر 2، 3، 4 اور 5 کو آپس میں جوڑیں گے۔ بلیو لائن کی کل لمبائی 38 کلومیٹر ہوگی۔ یہ زیادہ تر انڈر گراؤنڈ ہی رہے گی اور ٹنل کے ذریعے الیہ اور شارع فیصل سے گزرے گی، جبکہ شارع بتا سے یہ پل کی مدد سے اوپر سے گزرتی ہوئی الہائر اسٹریٹ کو آپس کے اندر جوڑ دے گی۔ دوسری لائن جو ہے وہ اورنج لائن ہے۔ یہ لائن جو ہے شارع مدینہ منورہ پرنس سعد بن عبد الرحمن الاول کے ایکسس کے اندر جائے گی۔ آغاز اس کا جو ہے جدہ ایکسپریس وے سے ہوگا اور اختتام حرس الوطنی کا جو کیمپ ہے وہاں خشم الارعان، وہاں پہ اس کا اختتام ہوگا۔ اس کے اوپر بھی 20 اسٹیشن بنائے جائیں گے اور 2 ٹرانسفر اسٹیشن ہوں گے جو کہ لائن 1 اور 6 سے اس لائن کو جوڑ دیں گے۔ اس کی کل لمبائی جو ہے 40.7 کلومیٹر ہوگی۔ یہ ایلیویٹڈ برج کے ذریعے شارع مدینہ المنورہ سے گزرے گی اور انڈر گراؤنڈ پرنس سعد بن عبد الرحمن الاول اسٹریٹ سے
گزرے گی۔ اس کے علاوہ جو نیکسٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے یلو لائن۔ یلو لائن جو ہے مرکز عبداللہ المالی جو کہ کنگ عبداللہ فائنینشیل ڈسٹرکٹ کے نام سے بھی مشہور ہے، اس کو اور ملک خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو کہ ریاض کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس کو آپس کے اندر جوڑے گی، ان ایکسس کے اندر یہ جائے گی۔ اس کے اوپر 8 اسٹیشن ہوں گے، 3 اسٹیشن مشترک ہوں گے جو کہ لائن 6 کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے۔ اس کے اوپر ایک ٹرانسفر اسٹیشن ہوگا جو لائن 1 اور 6 کو آپس کے اندر جوڑ دے گا۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے گرین لائن کا۔ گرین لائن شارع عبدالعزیز ہسٹوریکل سینٹر اور ریاض ایئر بیس کے ایکسس کے اندر کام کرے گی۔ یہ لائن جو ہے زیادہ تر انڈر گراؤنڈ ہوگی، انڈر گراؤنڈ ٹنل کے ذریعے یہ جڑے گی۔ اس کے اوپر 10 اسٹیشن، 2 ٹرانسفر اسٹیشن ہوں گے جو کہ لائن 1 اور 2 کو آپس کے اندر جوڑیں گے۔ اس کی جو کل لینتھ ہے، کل لمبائی ہے وہ 12.9 کلومیٹر ہوگی۔ اس کے بعد سب سے آخری لائن پرپل یا اس کو وائلٹ لائن کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ہاف رنگ کی صورت میں مرکز عبداللہ المالی کا احاطہ کرے گی۔ محمد بن سعود یونیورسٹی اور پرنس سعد بن عبد الرحمن الاول شارع سے ہوتی ہوئی شیخ حسن بن حسین بن علی روڈ سے جا کے مل جائے گی۔ اس کے اوپر کل 8 اسٹیشنز ہیں جن کے اندر 3 ٹرانسفر اسٹیشن بھی شامل ہیں جو کہ لائن 1، 2 اور 3 کو آپس کے اندر جوڑیں گے۔ اس لائن کی کل لمبائی 29.9 کلومیٹر لگائی گئی ہے۔ یوں ان ساری لائنوں کو کی جو کل لمبائی ہے وہ تقریباً 176 کلومیٹر کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ یہ ریاض کا بہت بڑا ایک پروجیکٹ ہے، بلکہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عرب کا بھی ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور اس کو قطار الریاض کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر اس حوالے سے آپ کی کوئی کنفیوژن ہو، آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے آپ انہیں اس کو لائک کریں، شیئر کریں، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ معلومات پہنچ سکے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔